یا غوث، جب گستاخوں کی بات آئے کاش کہ مجھے وہ کرنے کا اختیار ہو جو میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے منہ میں زبان ہے بولتا ہوں، ہاتھ میں قلم ہے لکھتا ہوں۔ کاش اسلام کی حکومت ہوتی اور میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں کسی گستاخ کو بھی زمین پر نہ رہنے دیتا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تلوار لے کے نکل جاؤ۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے مسلمانوں کی مملکت میں کوئی رعایت ہو سکتی اونچی۔ وہ لوگ جو کہیں کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ان کو رعایت دو تو وہ سنیں، وہ اگر پاکستانی ہیں اور پاکستان کے قانون آئین کے مطابق امن سے رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں، مگر ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، اپنی کسی عمارت کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، خود کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے ہندو بھی تو رہتے ہیں، عیسائی بھی تو رہتے ہیں، وہ ہندو بتا کر رہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جو مسلمان نہیں وہ یہاں رہ کر خود کو مسلمان کہلا سکتا نہیں۔ اور جس کے پاس ان کے لیے رعایت ہے، کوئی کہے کہ نہیں میں بہت براڈ مائنڈڈ ہوں، میرا دل تنگ نہیں ہے، میں سب کے لیے ہوں، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کا حشر مرزے کے ساتھ کرے، وہ اپنا حشر ان کے ساتھ مانگے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ آج دنیا کو دکھانے کے لیے براڈ مائنڈڈ بنتے ہو، تم سے تو اپنا مخالف برداشت نہیں ہوتا، تم کیسے آدمی ہو کہ نبی کے گستاخ کو برداشت کرتے ہو۔ سنیں، اس مرزا نے اپنے آپ کو اللہ کہا، اس مرزا نے اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہا، اس مرزا نے، اس قادیانی بے ایمان نے، یہ مجھے بتانا پڑے گا، اس نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے مرد ہونے کا ثبوت مجھے دیا۔ کیا مطلب؟ کھلے لفظوں میں اس نے کہا اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا، معاذ اللہ، مجھے حمل ہو گیا، 10 مہینے حمل رہا، پھر مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا۔ ایسی باتیں کرنے والے کو برداشت کیا جا سکتا ہے اونچی؟ اور جو ان کے لیے رعایت سوچے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس طرح گستاخی کی۔ اس نے کہا میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے لیے کہا۔ جتنے بھی اس کے زمانے کے لوگ تھے، پنجاب میں سب سے پہلا فتویٰ اس کے لیے اس کے زمانے میں حضرت مولانا غلام قادر بھیروی نے دیا تھا، سب سے پہلا کفر کا فتویٰ اس کے خلاف۔ پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس کتابیں تو بہت دیر میں پہنچی، اس کا مقابلہ کیا تھا تو سب سے پہلے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا تھا۔ آج کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو نثار علی ہو کر اجاگر ہو رہا ہے، ان کو بتاؤ کام جو کرنے کا ہے وہ کیا؟ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام اہل سنت نے کیا، مگر کریڈٹ وہ لوگ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجلس بنائی ہوئی ہے، وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کام ہم نے کیا۔ تم نے کیا کیا؟ آؤ تاریخ کے صفحات کھولو۔ 1952-53 میں جب یہ تحریک چلی تھی میرے والد جیل میں گئے تھے،
10 महीने जेल में रहे। एक हफ्ते में मेरे 2 बड़े भाई वालिद साहब जेल में हैं, एक हफ्ते में दोनों इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर आया और आकर वालिद साहब से कहा माफी नामे पर दस्तखत कर दो, आपको रिहा कर देंगे। वालिद साहब ने कहा मैंने क्या जुर्म किया है जो माफी मांगू? नबी को आखिरी नबी मानना मेरा अकीदा है। बच्चे गए, मेरी जान भी चली जाएगी, मैं माफी नामे पे दस्तखत नहीं करूंगा। सुनो सुनो सुनो, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं ना फाइल का पेट भरो, आज भी जाके रिकॉर्ड देख लो। वो जितने थे वही बिस्तर लोटा पार्टी, वही अल्लाह के सामने अकड़ के खड़े होने वाले, ये कागज गिरा उठा रहा, वही अल्लाह के सामने अकड़ के खड़े होने वाले, वो सब माफिया मांग कर रिहा हुए थे। सब माफिया मांग कर रिकॉर्ड पर मौजूद है। माफी नहीं मांगी थे, काड़वी ने नहीं मांगी थी। ये तहरीक चली, उस वक्त कौन था इस तहरीक को चलाने वाला? सर जफरुल्लाह, मशहूर, उसको सर कहा जाता है, कादियानी था। उसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी कि ये मुसलमान कहलाता है और हम उसको मुसलमान मानते हैं जो मिर्जा को नबी माने। उसने कायदे आजम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी। जनरल आजम खान मौजूद थे उस वक्त, ख्वाजा नाजिमुद्दीन का दौर था। वो तहरीक चली, इन लोगों ने उसको कुचल दिया। फांसी की सजा सुनाई गई थी, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी को सुनाई गई थी। फिर 1974 में जब वक्त आया असेंबली में काम करने का, तो उलमाए अहले सुन्नत आगे बढ़े थे। हजरत मौलाना गुलाम अली साहब किबला और अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी ने मेहनत करके लिखा था, जिसको मौलाना शाह अहमद नूरानी ने पेश किया था। मेहनत इन लोगों की, उन्होंने पेश किया और फिर उसको करारदाद को मंजूर कराया। आज वो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं इस स्टेज पर यह ऐलान करना चाहता हूं, उनसे कहता हूं अगर तुम वाकई मेरे नबी को आखिरी नबी मानते हो तो सबसे पहले तहजीरुन नास वाले के लिए वही फतवा दो जो मिर्जा कादियानी के लिए देते हो। जिस तरह मिर्जा कादियानी को गलत कहते हो, अपने उस मुल्ला को भी गलत कहो जिसने नबी को आखिरी नबी नहीं माना। मैंने अपनी किताब हकाइक में और इसके अलावा दूसरे मकामात पर, खासतौर पर सफेद व स्याह में इस मसले को लिखा है, जिसने पढ़ना हो जरूर देखे। 1869 ईस्वी में एक क्रिश्चियन डेलीगेशन हिंदुस्तान आता है। 1870 में वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर, जिसका नाम पार्किंसन था, उसको ये ड्यूटी दी गई। मैं ये बातें आपको सुना चुका हूं, दोहरा नहीं रहा हूं। उसको ये ड्यूटी दी गई कि नबूवत का दावेदार खड़ा करना है। 4 उम्मीदवार उसके सामने इंटरव्यू देने गए। कितने? ऊंची और ऊंची 4। और सुनो, चारों के 4 वहाबी थे। चारों के 4 कौन थे? चारों वहाबी थे। उनमें यह मिर्जा भी शामिल था। इस मिर्जा ने जैसी बातें की, उन्होंने कहा काम का आदमी यह है, ये कामयाब हुआ, ये अंग्रेज का बनाया हुआ, ये अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा है। इसने आते ही पहली वही क्या बयान की, छोड़ दो ए दोस्तों जिहाद का ख्याल, दीन के लिए हराम है जिहाद और क़िताल। क्यों?
کہ قرآن میں حکم ہے جہاد کا، جہاد کو کینسل کرنے کے لیے وحی چاہیے، وحی کے لیے نبی چاہیے، تو انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا کیا، اور اس نے پہلی وحی یہی دی کہ اب جہاد حرام ہو گیا، مگر وہ بکواس کرنے والا مرزا اور وہ انگریز اس زمین سے چلے گئے جو فتنہ بو کر گئے ہیں۔ آج ہم اس کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس ان کے لیے وہ جذبہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ وہ فوجی حکمران ہو یا سول حکمران، جب وہ حکومت میں آتے ہیں ان کے پاس ایمان کی وہ حرارت نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، ایمان کے معاملے میں ہم کسی سے سودا کر سکتے اونچی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے اور سنی برداشت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سنی گناہگار ہو سکتا ہے، سنی کمزور ہو سکتا ہے، سنی بہت سی خرابیوں والا ہو سکتا ہے، مگر سنی بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں، مگر جب نبی کی عزت کا مسئلہ آئے تو وہ اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ کمزور ہوں، بد ضرور ہوں، بے ادب نہیں ہوں۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھ دوں، اس مرزا نے کہا تھا مجھ کو وحی کی گئی ہے کہ میری عمر 80 برس ہوگی۔ اس مرزا نے یہ بھی کہا، مگر 70 برس بھی پورے نہیں ہوئے اور مر گیا۔ کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ انگریز کی اس نے جس طرح تعریف کی ہے، اپنے جو 3 منشور بیان کیے ہیں، اب یہ آپ کو کیا کہتا ہے، ذرا میں وہ بھی 1-2 باتیں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے بکواسات کیا ہیں۔ یہ شخص کیا کہتا ہے ان لوگوں کو جو اس کو نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ رنڈیوں کی اولاد ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قادیانیوں کا خود ساختہ جو بھی دعوے دار کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں، جو آپ کے لیے ایسے لفظ کہے، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم اس کو یہ کہیں گے، یہ تو اپنی باتیں کر رہا ہے، جو تجھ کو نہیں مانتے وہ جنتی ہیں، جو تجھ کو مانتے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، اور نبی پاک کے غلام اس طرح کے نہیں جیسا تو سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، کبھی ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اس کو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ تو مرد تھا یا عورت تھا، تجھے اور کیا پتا چلنا ہے؟ اور خود اس نے یہ شعر آپ کو بہت سننے کو ملا ہوگا، شاعری بھی کرتا تھا، کتاب کا نام ہے در ثمین، اس میں اپنا تعارف خود کراتا ہے مرزا، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں۔ کرم کیڑے کو کہتے ہیں، خاک مٹی کو، وہ کہتا ہے نا مٹی کا کیڑا ہوں، نہ آدم کی اولاد ہوں، پھر کیا ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ تو آپ کے پورے جسم میں جو نفرت کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ اور عار کہتے ہیں پیٹھ کو، وہ تو کہتا ہے میں بندے کا اگلا یا پچھلا ہوں، تم نبی کدھر سے مانتے ہو اس کو؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ خود اپنے بارے میں گند لکھا اس نے، جو آپ کو میں نے بتایا۔ ماں کا نام چراغ بی بی، عرف اس کو گھسیٹی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اونچی گئی ہے
گھسیٹی کا بیٹا ہے. اور اس بے ایمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے مجھے منہ پر لاتے ہوئے تکلیف، مگر آپ کو بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کی 3 نانیاں اور دادیاں طوائف تھی. معاذ اللہ. اس قدر گستاخیاں جو کرے بولو، اس کو کوئی برداشت کر سکتا؟ اور سن لیں آپ میرے دوستوں اور بزرگوں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اور امام مہدی کا بیان حدیث کی کتابوں میں موجود، اس نے پینترے بدلے. اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے ذرا سنو. کورنگی میں دیندار انجمن بنی ہوئی ہے. ان کا کیا ہے؟ ہرے رنگ کی پگڑیاں باندھتے ہیں، گیروے رنگ کا کرتا پہنتے ہیں. یہ مرزا قادیانی کا خلیفہ صدیق چند بشسوار، یہ اس کے ماننے والے ہیں. یہ مرزا کو نبی تو نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں. تو جو کسی مرتد کو مسلمان مانے خود مسلمان رہے گا؟ اونچی دھوکہ دے رہے ہیں. نام رکھا دیندار انجمن، اور کام کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے حوالے سے 2-3 شعر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. حالانکہ میرا یہ مزاج نہیں ہے، مگر آپ کو وہ شعر سنا دیتا ہوں. ہمارے پاکستان کی ایک قانون میں اگر کوئی گاڑی رات کے ٹائم چلے اور اس کی ایک لائٹ بند ہو، ٹریفک پولیس سارجنٹ اس پہ جرمانہ کرتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. قانوناً منع ہے یا نہیں؟ تو ایک آنکھ والی گاڑی الاؤ نہیں ہے تو ایک آنکھ والا نبی کدھر سے آ گیا؟ سنیں، مرزا قادیاں کی تصویر دیکھیے. مرزا قادیاں کی تصویر دیکھیے، انسان کی شکل میں خنزیر دیکھیے. دیکھ کر شیطان مردود کہنے لگا، یہ مجھ سے بھی بڑھ گیا تقدیر دیکھیے. یعنی شیطان کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا. شیطان بھی کہہ رہا ہے یہ میرے سے بھی آگے نکل گیا. اب وہ کہتا ہے وہ کنجر ولد الزنا. یہ الفاظ مرزا قادیانی کے. کنجر کہتے ہیں جو آپ کو پتا ہے ناچنے گانے کا کام کرنے والے. ولد الزنا حرام اولاد. وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے کے سارے کنجر اور ولد الزنا ہیں. اپنی بیویوں کو انہوں نے امہات المومنین، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہا، اور ان کی پوری لسٹ موجود ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس کو اس نے اپنے قریب کیا انہوں نے بھی نبوت کے دعوے کر دیے. اس نے ان کے خلاف پھر کارروائی کی. انہوں نے کہا تو ہو سکتا ہے تو کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ اب یہ سلسلہ کتنا چلا ہے اس کو میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر مختار بن عبیدہ ثقفی کوفہ میں اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتا تھا. جب اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو اس نے نبوت کا اعلان کیا. حضرت مصعب بن زبیر نے اس کا کام تمام کیا. حارث دمشقی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کا کام تمام کیا. مغیرہ عجلی، ہشام بن عبد الملک نے اس کو مارا. بیان بن سمعان، اس کا حشر بھی اسی طرح ہوا. صالح بن ظریف یہودی تھا، اس نے شمالی افریقہ میں اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو مار دیا. ہرات سجستان کے علاقے میں رئیس خراسانی خلیفہ منصور نے اس کو قتل کیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اسحاق اخرس
اخرس ویسے گونگے کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن اس کا نام تھا، اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا جھوٹا مدعی بنا، خلیفہ جعفر منصور نے اس کو قتل کیا۔ کوفہ سے حمدان ابن اشعث قرمتی نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی مارا گیا۔ علی بن محمد خارجی تہران ایران کے شہر میں اس نے دعویٰ کیا، حاکم بصرہ نے اس کو مارا۔ عامیم بن من اللہ ریف کی سرزمین ملک مغرب میں واقع، تو ایک جنگ میں اس کو بھی مارا گیا۔ علی بن فضل یمنی صنعاء میں اس نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو اسی طرح ایک مجاہد نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا۔ عبد العزیز حاسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لشکر اسلام نے اس کو قتل کیا۔ ابو القاسم احمد بن قسی نے نبوت کا اعلان کیا، مراکش کے حکمران عبد المومن نے اس کو قتل کیا۔ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان میں ایک یہ مرزا قادیانی بھی ہے۔ یہ لوگ جو آج آپ کو یہاں جمع کر رہے ہیں تو کیوں آخری باتیں سن لو، جلسہ ختم ہو جائے گا، جا کر سو جاؤ گے۔ کبھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے سرکاری ٹی وی پر رمضان میں کون آ کے چیختا رہا کہ آپ نے پی ٹی وی کو احتجاجی خط لکھے؟ آپ کے ارد گرد کون کون سی سازشیں ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی کون کون سی اشیاء ان لوگوں سے آپ کو کھلائی جا رہی ہے، آپ کو ہوش نہیں ہے۔ سنیوں، میں بول رہا ہوں، سن رہے ہو، کل اگر کوئی بولنے والا نہیں ہوا تو کہاں سے سنو گے؟ جاگو، اپنے بچوں اور عورتوں کا ایمان بچاؤ۔ یہ جو آیتوں کے نمبر اور سورتوں کے نمبر سنانے والے ٹی وی پر آ جاتے ہیں، وہ لوگ جن کو حکومت کل عدم کہتی ہے مگر کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، کیا ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی مسجدیں آباد کرو، اپنے مدارس کو مضبوط کرو، اپنے علماء کو قوت دو تاکہ ان کی آواز آگے بڑھے۔ کب تک مطالبے کرتے رہو گے؟ اٹھو اور ثابت کر دو، دنیا میں جب تک کوئی ایک بھی سنی موجود ہے، نبی کا کوئی گستاخ سر اٹھا کے نہیں چل سکے گا۔ یہ ثابت کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ علماء آئیں گے، میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی بیان کر سکتا ہوں، آیات اور حوالے بھی، مگر مجھے آپ کے ایمان کے لیے یہ باتیں آپ کو پہنچانی تھی، پیغام دینا تھا آپ کو، اور یہ بتانا تھا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سنی جئیں، ہم سنی رہیں، ہم سنی مریں، اور جب تک جئیں کسی اور کو ہمارے خلاف کارروائی کی جرأت نہ ہو۔ ایسا کب ہوگا؟ پیغام آپ کو دے دیا۔ آپ کی مسجدیں بناتے آپ ہو، ویران ہو جاتی ہیں۔ آپ بناتے ہو مدرسے، بچے نہیں بھیجتے ہو، خالی ہیں۔ کتابیں ہیں، آپ نہیں پڑھتے ہو۔ سنیوں، علمی قیادت، سیاسی قیادت سے آج تم محروم ہو۔ تماشے لگانے والوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں، آج ہم سب نے یہ ثابت کرنا ہے، پاکستان سنیوں نے بنایا تھا، انشاءاللہ سنی ہی بچائیں گے۔ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر مولانا نثار علی اجاگر ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم سب اہل سنت و جماعت متحد رہیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔